وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدر اجلاس، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بزرگوں، ہونہار ننھے منھے بچوں، میری آواز جہاں تک جا رہی پردے میں بیٹھی اسلامی خواتین، ماؤں اور بہنوں، میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ آج کے اس جلسے کے اندر میں ناچیز جامعہ سلفیہ بنارس کا ایک ادنا سا طالب علم سلیمان اعظمی کو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ محترم حاضرین، یہ جلسے اور جلوس کس لیے کرائے جاتے ہیں؟ اس جلسے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سماج کی، سوسائٹی کی اصلاح کی جائے۔ اسی اصلاح کے لیے جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، بڑے بڑے کانفرنس کیے جاتے ہیں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ لیکن ہمارا معاشرہ سدھر نہیں رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں کا آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے اس کا حل قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ دنیا کی آگ ڈیزل سے جلتی ہے، دنیا کی آگ کیروسین سے جلتی ہے، دنیا کی آگ لکڑی اور پٹرول سے جلتی ہے۔ جہنم کی آگ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسان اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، ہم اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی ہم مثال نہیں پیش کر سکتے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا محبت اور کتنا پیار کرتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں۔ ایک بچہ کھیل رہا ہے، ماں نے آواز دی، بچہ آیا اور آتے ہی ماں کے چہرے کے اوپر ایک تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ ماں جانتی ہے کہ بچے نے تھپڑ رسید کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ماں کی ممتا کو دیکھو۔ ماں اس بچے کو پکڑتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اس بچے کو چومنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ ماں کے اندر اس بچے کی محبت ہے، اس ماں کے اندر اس بچے کی ممتا ہے۔ ماں جانتی ہے کہ بچے نے تھپڑ مارا ہے، لیکن اس کے باوجود ماں اس بچے کو، اس تھپڑ کو محبت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی محبت کو اللہ رب ذوالجلال نے یاد دلایا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہو، یہ محبت صرف دنیا تک نہ ہو، یہ محبت صرف دنیا تک نہ ہو، بلکہ ہم اپنے بچوں کی آخرت کی زندگی ہم اپنے بچوں کی سنوار دیں۔ آج باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، ماں نمازی ہے، بیٹی بے نمازی ہے، لیکن ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے بچے بے راہ روی کے شکار ہیں، ہمارے بچے بے نمازی ہیں۔ اگر ہمارے بچے جہنم کی آگ میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ دنیا کی آگ میں اگر ہمارا بچہ جل جائے تو ہم دیکھ کر کے بے چین ہو جاتے ہیں، ہم اسے دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا بچہ اگر جہنم کی آگ میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ محترم سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جہنمیوں سے، ان مجرموں سے سوال کریں گے، بتاؤ تمہیں کس جرم کی بنا پر تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ تو جواب دیں گے ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں جوں تک نہیں رینگتا کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں
पंजगाना नमाज की पाबंदी है और हमारी माएँ और बहनें तहज्जुद की नमाज अदा करती हैं, लेकिन उस माँ को तौफीक नहीं होती कि अपने बच्ची को भी नमाजी बनाए। हम मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इस आयत के बगैर हम समाज की, सोसाइटी की इस्लाह नहीं कर सकते। मोहतरम सामीन किराम, जब अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि इब्राहीम अपने बच्चे इस्माइल और अपनी बीवी हजरत हाजर को ले जा करके मक्का की बेआबो गया सरजमीन के ऊपर आबाद कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी और अपने बच्चे को ले जा करके मक्का की बेआबो गया सरजमीन के ऊपर जब आबाद कर देते हैं और जब वहां से जाने लगते हैं तो उस मौके पर हजरत हाजर ने पूछा था, ऐ हमारे सरताज, या सय्यदी, ऐ हमारे सरताज, आप हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? आप हमें किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछती हैं, अल्लाहु अमरक बिहाज़ा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। कहा जब ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आगे जाते हैं, जब देखते हैं कि बीवी और बच्चे आंखों से ओझल हो गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलाह। ऐ हमारे रब, तू हमें, हमारी ज़ुर्रियत को, हमारे आने वाली नस्ल को इस बात की तौफीक दे कि तू इस शहर मक्का, इस मस्जिद हराम के अंदर आ करके रब्बना लियुकीमुस सलाह नमाज आकर के अदा करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने आने वाली नस्ल की नमाज की फिक्र है और हम और आप क्या कर रहे हैं? मोहतरम सामीन किराम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बहुत सारे नबियों का जिक्र करता है। उन्हीं नबियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है और इरशाद फरमाता है, वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु कान सादिकल वादी व कान रसूलन नबिय्या व कान यामुरु अहलहु बिस्सलाह। हमारी किताब के अंदर हजरत इस्माइल का भी जिक्र है जो हमारा सच्चा नबी था। वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करता था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। हम और आप इस पहलू से गाफिल हैं। हमने बस सोच लिया कि बस ईद उल अज़हा के मौके पर हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस तारीफ को हम दोहराते हैं, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने आने वाली ज़ुर्रियत की नमाज की फिक्र है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को, अपने अहलो इयाल को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। हम और आप इस पहलू से गाफिल हैं। मोहतरम सामीन किराम, अगर हम समाज की, सोसाइटी की इस्लाह करना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों की तौहीद मजबूत करें, हम अपने बच्चों का ईमान मजबूत करें। आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? आज हमारी बच्चियों का हाल क्या है? एक बाप कैसा होना चाहिए? एक बाप का जिक्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर करता है और अल्लाह इरशाद फरमाता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत। याद करो जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मौत का वक्त करीब आ गया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा, ऐ मेरे बच्चों, अब मेरे इस दुनिया से चल चलाओ का वक्त आ चुका है। अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। तुम मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? बच्चों ने कहा था, कालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक इलाहन वाहिदा। ऐ अब्बा जान, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। जिस अल्लाह की इबादत, जिस माबूद की इबादत हमारे आबाओ अजदाद इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक ने की थी, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे। हम और आप इस पहलू से गाफिल हैं। आज कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र करते हैं। आज जब बाप इस दुनिया से जाता है तो अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से समझाता है कि देखो मेरे बेटे, मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, कभी अपने भाई से बात नहीं की, तू भी मेरे भाई से बात मत करना। देखो मेरे बेटे, मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, कभी तेरे चचा से बात नहीं की, तू भी अपनी चचा से बात मत करना। हमने पूरी जिंदगी गुजार दी, कभी अपने रिश्तेदार से नहीं बात की, तू भी अपने फलाने रिश्तेदार से बात मत करना। ये हमारा हाल है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब इस
دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کی ایمان اور توحید کی فکر کر رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اپنے بچوں کے ایمان اور توحید کی فکر کریں. آج ہمارا معاشرہ کس راہ کی طرف جا رہا ہے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں. محترم سامعین کرام، مختصر سے وقت میں یہ ساری باتیں کہنا، یہ جو ہے ساری باتیں بیان کرنا، اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں انہی وقتوں میں بیان کر دی جائیں. محترم سامعین کرام، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی ایمان کی توحید کی فکر کریں اور ان کی توحید اور ان کا ایمان مضبوط کرائیں. محترم سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، ایک دوسرے سے بغض نہ ہو، ایک دوسرے سے حسد نہ ہو. اگر ہم سماج کی سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دل پاک و صاف ہو. آج کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، کوئی خاندان ایسی نہیں ہوگی جس خاندان میں ایک دوسرے سے بول چال بند نہ ہو. کوئی بھائی ایسا نہیں ہوگا جس بھائی کے اندر کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہوئی ہو. آج ہمارا یہ گھر کا حال ہے، آج ہمارے اس خاندان اور ہمارے مسلم سماج کا یہ حال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ جس دن اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے صاف ستھرے دل کے. ہمارا دل اگر صاف ہوگا تو یہی ہمارا دل، ہمارے دل کے اندر بغض و حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف ہمارے اندر بغض و حسد نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو انہیں نکال دینا چاہیے. اگر ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم سماج کی سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں تمہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنی ہوگی. آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. آج ہمارے نوجوان بس یہ سمجھتا ہے کہ ہم کھا لیں پی لیں انجوائے کر لیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. محترم سامعین کرام، اے نوجوانوں، اے بھاواپور کے نوجوانوں اور اس بھاواپور کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے نوجوانوں کو میں مخاطب ہوں اور کہہ رہا ہوں تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ صرف گٹکا کھا کر کے تھوکتے رہو، صرف سگریٹ کی کش لگاتے رہو. تمہارا یہ مقصد نہیں. اگر تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے تو اللہ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ کافر لوگ کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. کون سے مسلمانوں کی بات کریں گے؟ گٹکا کھانے والے مسلمانوں کی بات نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ خود اللہ رب ذوالجلال بیان کرتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی گئی ان تمام باتوں پر ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. مولا کریم، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اے اللہ تو ہمارے اوپر اپنے رحم و کرم کی بارش عطا فرما. اے اللہ تو آج ہم تیرے اس اجلاس کے اندر، تیری اس ذہنی محفل کے اندر اکٹھا ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر. جب ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، جب ہمارے اس دنیا سے ہماری سانسوں کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.